السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج پھر میں کلاس 12 کی کہکشاں کتاب سے چیپٹر نمبر 14 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کے باقی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں اور آج کے سبق میں ہم لوگ برق کلیسا نظم کو پڑھیں گے کہ جس کے لیکھک، جس کے رائٹر اکبر الہ آبادی ہے۔ اسی لیے ہم لوگ سب سے پہلے آج کے ویڈیو میں اکبر الہ آبادی کے بارے میں جانیں گے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی، آخر انہوں نے اس دنیا میں رہ کر کون کون سے کارنامے انجام دیے، اور سب سے آخر میں اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات کو حل کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور آپ کے دوست احباب میں سے جو بھی کلاس 12 میں ہو تو اس کو اس سیریز کے ساتھ ضرور جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، اکبر الہ آبادی اور مختصر ترین سوالات سے پہلے میں آپ کو برق کلیسا لفظ کے معنی کو سمجھا دیتا ہوں، اور اس نظم کے برق کلیسا نظم کے خلاصہ کو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ تو برق کلیسا کا معنی یہ ہے کہ کلیسا کی بجلی، اس کا معنی ہے۔ برق کلیسا کا معنی کلیسا کی بجلی ہے، یعنی انگریزوں کی لڑکیوں کو شاعر نے برق سے تعبیر کیا ہے۔ یہ برق کلیسا کا معنی ہے کہ برق کلیسا کا معنی یہ ہے کہ کلیسا کی بجلی برق کلیسا کا معنی ہے، یعنی انگریزوں کی لڑکیوں کو شاعر نے برق سے تعبیر کیا ہے۔ یہ برق کلیسا کا معنی ہے۔ اب اس کے خلاصہ کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے خلاصہ کو ہم لوگ صرف سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نظم برق کلیسا کے ذریعے شاعر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلامی تہذیب اتنی پسماندہ ہو چکی ہے، اسلامی تہذیب و تمدن اتنا گر چکی ہے، اور مسلم نوجوان مذہب سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ آج کے نوجوان محبوب کی خوشنودی اور محبوب کی رضامندی اور عارضی محبت کے لیے اپنے دین، اپنے اسلام، اپنے دین و ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انہی باتوں کی طرف شاعر نے اس نظم میں اشارہ کیا ہے۔ تو یہ رہا اس نظم کا خلاصہ۔ اب ہم لوگ اکبر الہ آبادی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی، ان کو مکمل تفصیل کے ساتھ اکبر الہ آبادی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو برق کلیسا نظم کا مصنف اکبر الہ آبادی ہے۔ مصنف کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ مصنف کہتے ہیں رائٹر کو، لیکھک کو۔ تو برق کلیسا نظم کا مصنف یعنی لیکھک کون ہے؟ اکبر الہ آبادی ہے۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ اکبر الہ آبادی یعنی برق کلیسا نظم کا مصنف لیکھک کون ہے، تو آپ جواب دیں گے اکبر الہ آبادی ہیں۔ اب اگر اکبر الہ آبادی کے اصل نام کی بات کی جائے تو اکبر الہ آبادی کا اصل نام اکبر حسین ہے۔ اکبر حسین ہے۔ والد کا نام تفضل حسین ہے، دادا کا نام سید فضل محمد ہے۔ اصل نام اکبر حسین، والد کا نام تفضل حسین، دادا کا نام سید فضل محمد۔ اکبر حسین اصل نام ہے، لیکن الہ آبادی کے نام سے، اکبر الہ آبادی کے نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ الہ آباد میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے اکبر حسین جو ہے اکبر الہ آبادی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو اکبر کا اصل نام اکبر حسین، والد کا نام تفضل حسین، دادا کا نام سید فضل محمد۔ اب اگر ان کی پیدائش کی بات کی جائے تو اکبر الہ آبادی کی پیدائش اکتوبر 1845 عیسوی کو الہ آباد میں ہوئی۔ اکبر الہ آبادی کی پیدائش اکتوبر 1845 عیسوی کو الہ آباد میں ہوئی۔ پیدائش کب ہوئی؟ 1845 عیسوی کو ہوئی، لیکن کہاں پر ہوئی؟ الہ آباد میں ہوئی۔ اسی لیے اکبر حسین سے اکبر الہ آبادی کے نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ اب اگر ان کی وفات کی بات کی جائے تو ان کی وفات 9 ستمبر 1921 عیسوی کو الہ آباد میں ہوئی۔ 9 ستمبر 1921 عیسوی کو اکبر الہ آبادی اس دنیا سے چل بسے، اور وہ دن اور وہ کہاں پر ان کی وفات ہوئی، تو جواب ہوگا
الہ آباد میں ان کی وفات ہو گئی۔ 1898 میں اکبر کو عدالتی خدمات کے عوض کہتے ہیں بدلہ کو، تو اکبر کو عدالتی خدمات کے عوض خان بہادر کا خطاب سے نوازا گیا۔ 1898 میں اکبر کو یعنی اکبر الہ آبادی کو عدالتی خدمات کے عوض خان بہادر کا خطاب سے نوازا گیا۔ تو اکبر الہ آبادی کو عدالتی خدمات کے عوض جو خان بہادر کا خطاب سے ان کو نوازا گیا تھا وہ کون سا سن اور کون سا سال تھا؟ تو جواب ہوگا 1898 کا وہ سال تھا۔ دوسرا سوال اس طرح ہو سکتا ہے کہ عدالتی خدمات کے عوض اکبر الہ آبادی کو کس چیز سے نوازا گیا تھا؟ تو جواب ہوگا خان بہادر کے لقب، خان بہادر کے خطاب سے انہیں نوازا گیا تھا۔ ساتھیو، آپ کو میں ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ خطاب کسے کہتے ہیں، لقب کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے انسان لقب کو خطاب کہہ دیتے ہیں، خطاب کو لقب کہہ دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو قواعد گرامر کے اندر پڑھایا تھا، خطاب کی تعریف، لقب کی تعریف، کنیت کی تعریف۔ اگر آپ اگر اردو گرامر کو نہیں دیکھے ہیں تو وہ بھی میرے یوٹیوب چینل کے اندر پلے لسٹ بنا ہوا ہے، آپ وہاں جا کر اردو گرامر لکھا ہوا ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ لیں گے۔ پھر بھی جو ہے خطاب کی تعریف میں یہاں کر دیتا ہوں۔ خطاب کہتے ہیں اس نام کو کہ جو بادشاہ کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے جو نام دیا جاتا ہے اسے خطاب کہتے ہیں۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں عوام کے طرف سے، لوگوں کے طرف سے جو نام انسان کو دیا جاتا ہے ایسے نام کو لقب کہتے ہیں۔ تو 1898 میں اکبر کو عدالتی خدمات کے عوض خان بہادر کا خطاب سے نوازا گیا، اور 1903 کو الہ آباد میں عدالت کی منصفی سے ریٹائر ہو گئے۔ 1903 کو الہ آباد میں عدالت کی منصفی سے ریٹائر ہو گئے، یعنی اکبر الہ آبادی جو ہے 1903 کو جج کا جو جاب تھا اس جاب سے وہ ریٹائر ہو گئے۔ اور 1910 میں اکبر الہ آبادی کی بیوی کی وفات ہو گئی۔ 1910 میں اکبر الہ آبادی کی بیوی کی وفات ہو گئی۔ آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ اکبر الہ آبادی کی بیوی کی وفات کب ہوئی؟ تو جواب ہوگا 1910 کو اکبر الہ آبادی کی بیوی کی وفات ہو گئی۔ ان کی بیوی 1910 کو اس دنیا سے چل بسے۔ اور 1913 میں اکبر کا بڑا لڑکا ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ سوال اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ اکبر الہ آبادی کے بڑے لڑکے کا انتقال کب ہوا؟ تو جواب ہوگا 1913 کو ان کے بڑے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ 1910 کو ان کی بیوی کی وفات ہو گئی، اور 1913 میں یعنی 3 سال کے بعد ان کے بڑے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ انتقال وفات دونوں کا معنی ایک ہے، وفات کا معنی بھی مرنا، انتقال کا معنی بھی مرنا، لیکن ان دونوں لفظوں میں فرق یہ ہے کہ لفظ وفات یہ مؤنث ہے اور لفظ انتقال یہ مذکر ہے، اسی لیے یہاں پر کی استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وفات مؤنث ہے اور مؤنث کے ساتھ کی استعمال ہوتا ہے، اور انتقال مذکر ہے، اسی لیے یہاں پر کا استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انتقال مذکر ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمیں واسطہ اس چیز سے ہے کہ 1910 میں اکبر الہ آبادی کی بیوی کی وفات ہو گئی، اور 1913 میں اکبر کے بڑے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ اکبر اودھ پنج کے 9 رتنوں میں تھے، اکبر اودھ پنج کے 9 رتنوں میں تھے۔ یہاں سوال اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اکبر الہ آبادی جو ہے، اکبر الہ آبادی کس 9 رتنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے اودھ پنج کے 9 رتنوں میں اکبر الہ آبادی کا شمار ہوتا ہے، ان کی وہاں پر گنتی ہوتی ہے۔ اکبر الہ آبادی ایک مزاحیہ شاعر تھے، اکبر الہ آبادی ایک مزاحیہ شاعر تھے، یعنی ہنسی مذاق کے وہ شاعر تھے۔ برق کلیسا ایک ظریفانہ نظم ہے، برق کلیسا ایک ظریفانہ نظم ہے۔ آپ کو ایگزام میں اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ برق کلیسا نظم کس صنف کی ہے، کس صنف کی ہے، یعنی کس طرح کی وہ نظم ہے؟ مزاحیہ نظم ہے، آزادانہ نظم ہے، ظریفانہ نظم ہے، پابند نظم ہے،
इस तरीके का ऑप्शन आपको वहाँ दिया रहेगा, लेकिन आप टिक उसी में लगाएंगे जिसमें ज़रीफ़ाना लिखा हुआ होगा। तो बरक़े कलीसा एक ज़रीफ़ाना नज़म है जो आप याद रखिएगा। यहाँ तक हम लोगों ने अकबर इलाह आबादी के बारे में पढ़ा कि उनकी वफ़ात कब हुई, उनकी पैदाइश कब हुई, उनका इंतकाल कब हुआ, उनको औदपंच के नाम से, नौरतनों के नाम से कैसे पुकारा जाता है। इन तमाम बातों को हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, लेकिन यहाँ से हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हल करने जा रहे हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 में ये पूछा जा रहा है कि अकबर इलाह आबादी किस तरह के शायर थे। अकबर इलाह आबादी किस तरह के शायर थे? जवाब होगा अकबर इलाह आबादी ज़रीफ़ शायर थे, यानी हंसी मजाक के वो शायर थे। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है अकबर किस पर्चे के नौरतनों में शुमार होता है? तो जवाब होगा अकबर औधपंच के नौरतनों में शुमार होते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है नज़म बरक़े कलीसा के शायर का नाम बताइए। नज़म बरक़े कलीसा के शायर का नाम बताइए। तो जवाब होगा नज़म बरक़े कलीसा के शायर का नाम अकबर इलाह आबादी है। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि शायर को मिस कहाँ मिली? शायर को मिस कहाँ मिली? मिस यानी कि इस नज़म के अंदर जिस खूबसूरत लड़की की बात की गई है, उसी खूबसूरत लड़की को यहाँ पर मिस के ज़रिए से सवाल किया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि शायर को मिस कहाँ मिली। ये सवाल है, तो इसका जवाब होगा कलीसा में मिली। मिस कहाँ मिली? कलीसा में मिली। सवाल नंबर 5 में है कि शायर ने इस नज़म में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है? शायर ने इस नज़म में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है? ये बिहार नहीं है बल्कि बहार है। ये क्या है? बहार है। तो शायर ने इस नज़म में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है? तो जवाब होगा शायर ने इस नज़म में मिस को, यानी खूबसूरत लड़की को गुलशन फितरत की बहार कहा है। सवाल नंबर 6 में है दौलतो इज़्ज़तो ईमान। दौलतो इज़्ज़तो ईमान शायर किसके कदमों पे निसार करना चाहता है? दौलतो इज़्ज़तो ईमान शायर किसके कदमों पे निसार करना चाहता है? यानी कि दौलतो इज़्ज़तो ईमान शायर किसके कदमों में कुर्बान करना चाहता है? तो जवाब होगा कलीसा के मिस पर शायर दौलतो इज़्ज़तो ईमान निसार करना चाहता है, यानी कुर्बान करना चाहता है। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है हमले सरहद पे क्या करते हैं गाजी बनकर? हमले सरहद पे क्या करते हैं गाजी बनकर? ये बात शायर ने किसके बारे में कही है? हमले सरहद पे क्या करते हैं गाजी बनकर, ये बात शायर ने किसके बारे में कही है? तो जवाब होगा मुसलमानों के बारे में ये बात शायर ने कहा है। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है अब ज़माने पे नहीं है असरे आदम व नूह। अब ज़माने पे नहीं है असरे आदम व नूह, ये बात किसने कही है? तो जवाब होगा ये बात शायर ने मिस से कही है। किसने? शायर ने। और किससे? मिस से ये बात कही है। तो साथियों, यहाँ तक हम लोगों ने नज़म बरक़े कलीसा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उनके राइटर के अकबर इलाह आबादी के बारे में पढ़ा कि उनकी पैदाइश कब हुई, वफ़ात कब हुई, और बरक़े कलीसा के अहम अहम जो निकात थे और अहम जो सवालात थे, मुख्तसर तरीन सवालात थे, हम लोगों ने हल किया। मैं उम्मीद करूँगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें, अपना सवाल ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। साथियों, 12वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल और बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यानी आइडियल उर्दू क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। और साथियों, अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। इसी नंबर पर आप हमें SMS करें, इंशाअल्लाह आपको हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा। आप रोज़ाना के सबक का टेस्ट दे सकेंगे और कोई सा भी सवाल हो, चाहे छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, कोई भी सवाल हो,
تو آپ ہم سے پوچھ سکیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم لوگ یہیں تک ختم کرتے ہیں، آئندہ سبق میں ہم لوگ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔